عرفات میں مغرب ہوتی، فرماتے ہیں آج ایسے ہو اس ماں کے پیٹ سے. سبحان اللہ. اس لیے دو واقعات جگہ لکھیں کہ ایک تو ایک بزرگ جو ہے وہ لیٹ پہنچے عرفات میں، تو عرفات میں اگر کوئی آدمی دن میں نہ آ سکے اور رات کو آ جائے تو تب بھی وقوف عرفہ ہو جاتا ہے، لیکن دم دینا ہوتا ہے، دم دینا ہوتا ہے، وقوف عرفہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ عجیب بات ہے کہ 8 کی رات، 9 کی رات، 10 کی رات، 11 کی رات، 12 کی رات، یہ راتیں حج میں بعد والے دن کے بعد والی رات دن کی ہوتی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، سمجھو مولوی لوگ تو بڑے ان کو پتہ نہیں اس کا کہ ہمیشہ رات دن کی پہلے ہوتی ہے اور وہ بعد میں ہوتی ہے. رمضان میں پہلے رات آتی، تراویح پڑھتے اگلا دن آتا ہے، لیکن حج کی 5 راتوں میں ترتیب بدل جاتی ہے. اس لیے 8 کی رات وہ ہوتی ہے جو بعد میں ہے، 9 کی رات وہ ہے جو بعد میں ہے، 10 کی رات وہ جو بعد میں ہے، 11 کی رات وہ جو بعد میں ہے، 12 کی رات وہ جو بعد میں، 13 کی مغرب سے پھر وہی نظام چل پڑتا ہے. اچھا، اب اس لیے اب یہی وجہ ہے کہ 9 کی جو رات وہ بعد میں نا، لہذا اس رات میں بھی کوئی وقوف کرے گا تو وقوف عرفہ ہے. اور 10 کی رات چونکہ بعد میں، تو لہذا 10 کی رمی رات کو بھی کرے گا تو 10 کی شمار ہوتی، 11 کی رمی اگلی رات کو بھی کرے گا تو 11 کی، اور 12 کی اگلی رات کو کرے گا تو 12 کی. یہ تو اس میں وہ 9 کی جو رات ہوتی ہے وہ چونکہ بعد والی رات ہوتی ہے، لہذا اس میں اگر کوئی وقوف عرفہ کر لے. اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی جو تھے وہ یمن یا کہیں سے آئے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ کر کے ادھر واپس آ گئے، یعنی مزدلفہ تشریف لے آئے تھے. تو وہ پہنچے جب تو مغرب ہو گئی تھی، وہ بیچارے سیدھے عرفات گئے تو دیکھو سلم تو ہے نہیں. تم پتہ نہیں آپ نے کہاں وقوف کیا ہے، تو آپ کبھی یہاں کھڑے ہوتے ہیں کبھی وہاں کھڑے، کیا ہو گیا خارج تجھے بے ٹائم شروع ہو گئی، ایک چیز لگا لو اس پہ شروع ہو رہا ہے. تو یہاں کھڑے ہو گئے کبھی وہاں کھڑے ہو گئے. وہ پورے عرفات میں اونٹ گھماتے رہے، اونٹ تھک گیا. اور پھر وہ فجر سے پہلے مزدلفہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے نماز پڑھی وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ پیش خدمت ہوئی. انہوں نے کہا کہ حضرت میں چونکہ لیٹ آیا، فلاں ملک سے آیا ہوں، تو میں پہنچا ہوں تو آپ تو جا چکے تھے، تو میں اونٹ گھماتا رہا ہر جگہ کہ یہاں وقوف کیا ہوگا، یہاں وقوف کیا ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ جو عرفات سے ہو کر آ جائے اور پھر فجر کی نماز یہاں ہمارے ساتھ پڑھ لے تو اس کا حج ہو گیا. یہ روایت صریح ہے اس بات پر کہ اگر رات کو بھی وقوف ہوتا ہے، لیکن چونکہ واجب وقوف وہ مغرب تک ہے، واجب فرض تو ہو جاتا ہے، تو ترک واجب کی وجہ سے دم دینا ہوتا ہے. بس یہ ہے، حج ہو جاتا ہے اس کا کہ وہ ایک دم دے دے تو حج ہو گیا. لہٰذا اس سال میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اس مسئلے کو جانتے تھے، تو جب وقوف عرفہ ختم ہو گیا اور مغرب کے بعد لوگ جانے لگے، تو وہ چونکہ اجازت نہیں تھی تو احرام باندھ کر وہ عرفات جا رہے تھے، خواتین اور بندے. تو میں کہا ان کو مسئلہ پتہ ہے، اب یہ وہاں وقوف کر کے مزدلفہ آ جائیں گے، کیونکہ دن میں تو آنے نہیں دیا، بہت پہلا تھا، واپسی پر تو ختم ہو گیا، تو ایک دم دے دیں گے اور حاجی ہو جائیں گے، فرض حج بھی ادا ہو جائے گا، حج بدل بھی ہو جائے گا. تو اسی طرح وہ بزرگ جب وہاں پہنچے لیٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت میدان عرفات میں اتنی بری بری شکل کی چیزیں ہیں، شکلیں ہیں جن کو فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں اکٹھی کر کے بھسم کر رہے ہیں. تو اس نے چونکہ ان کو منکشف ہو گیا، ہر ایک پر انکشاف نہیں ہوتا، تو انہوں نے اس فرشتے کو سلام تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے کہ حاجی لوگوں کے گناہ ہیں جن کو جلا کے ختم کیا جا رہا ہے، وہ جو یہاں چھوڑ گئے اور پاک ہو کے چلے گئے، ان گناہوں کی شکلیں ہیں یہ، جس قسم کا گناہ تھے ان کی شکلیں ہیں یہ کر رہے ہیں.
دوسرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہب ابن منبہ، وہ فرماتے کہ عرفات کا دن تھا اور میں قوم لوط کی بستیوں کے پاس سے گزر رہا تھا، یا قوم لوط کی بستی ہیں وہ، اور میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت مکروہ شکل کا ایک بڈھا، بہت مکروہ شکل، وہ وہاں پھر رہا ہے۔ تو میری نگاہ نے دیکھتی پہچان لی کہ شیطان ہے، تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا تو شیطان ہے؟ انہوں نے کہا اچھا تو نے مجھے دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے عرفات والے دن؟ انہوں نے کہا کہ عرفات میں چونکہ حاجیوں کی معافی ہو گئی ہے وہاں، تو میں اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جن کو میں نے عذاب کا شکار کرایا ہے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 وقت میں شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے بدر میں ڈالی، سر پہ مٹی ڈالی، اور وہ اتنا چھوٹا ہو گیا، حقارت میں فرمایا کہ بالکل چھوٹا ہو گیا، کیونکہ اس کو جو مان تھا، یہ جو قریش والے میرے مشرکین کا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب ان کی جڑ اکھڑ گئی۔ اور دوسرا فرمایا کہ عرفات کی شام کو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ جن سے 40 50 سال گناہ کرائے، اور وہ انہوں نے ظہر سے مغرب کے وقت گزارا کہ یومن ولدت امہ، ایسے ہو گئے جیسے آج ماں کی پیٹ سے، اس کو مٹی ڈالتا ہے۔ اور تیسرا جب کوئی کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے تو شیطان سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ اب ہمیشہ کل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب یہ کلمہ لے گیا ہے، اب اس کی بخشش ہونی ہی ہونی، اب جنتی میں جانا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا یہ۔ تو 3 وقت میں شیطان مٹی ڈالی، ایک اس وقت ڈالی اور جب آدمی مرنے لگتا اور عرفات کی شام، اس لیے اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی وہ یوم ولد امو جو ہے وہ صرف حج کے ساتھ خاص ہے، عبادت کرتا ہے تو عرفات کے میدان میں، اس لیے